السلام علیکم، صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. بھائی پرانے زمانے کی جو خواتین ہیں نا، وہ چاہے آج کی خواتین کے مقابلے میں ان کا چاہے زیادہ ایکسپوجر نہ ہو، وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، لیکن ان کے اندر ایک کمال کا سگڑاپا تھا، ان کے اندر کمال کا سلیقہ تھا. گھر چلانے کا ہنر ان کو آتا تھا، گھر چلانے کا سلیقہ ان کو آتا تھا. رشتوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے، میں کہتی ہوں کہ اگر ان سے ہم کلاسز لینا تو بہت ہی اچھا ہو. میں جیسے کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے اندر کمال کا سگڑاپا تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہماری ان خواتین کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ پیسے جوڑ کے رکھتی تھیں، وہ بچت کر کے رکھتی تھیں. چلے میں یہ نہیں کہتی کہ پہلے زمانے کی دور کی خواتین کم پڑھی لکھی تھیں، میں اپنی اماں کو بھی دیکھوں وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ہنر جو ہے نا ان کو آتے تھے بڑے طریقے سے. جی آپ کو ان کو اسٹچنگ بھی آتی تھی، گھر کی 100 چیزیں جو ہیں وہ خود کر لیتی تھیں، جبکہ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ. بیٹیوں کے جہیز جو ہے، گو کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن ہم نے اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ خواتین جو کہ بہت سوگر تھیں، بہت سمجھدار تھیں، بڑے اچھے طریقے سے بچت کرتی تھیں، وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ بچی اگر چھوٹی ہوتی تھی نا تو اس کے ساتھ ساتھ، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگ بعد میں مجھے بولیں کہ مدیہ شاید جہیز کو پروموٹ کری، میں جہیز کو پروموٹ نہیں کری، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے پہلے سے چیزیں جوڑنا شروع کر دیتی تھی، تاکہ جب وقت آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ ان کو کسی اور سے مانگنے کی نوبت آئے، یا پھر ان کے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو اور پھر ان کو باہر کے لوگوں سے ادھار مانگنا پڑے. تو وہ کوشش کرتی تھی ایسی نوبت ہی نہ آئے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ گھر میں کبھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی، کوئی ایک دم سے کسی کو بیمار ہوتا، تو پھر گھر کی خواتین کہیں نہ کہیں سے اپنی سیونگ میں سے کچھ پیسے نکال کے دے دیتی تھی، کیونکہ وہ سیو کر رہی ہوتی تھیں. کمیٹیاں جو ہیں وہ ڈال رہی ہوتی تھی کہ بھئی کسی کی شادی آ جائے گی، گھر میں کوئی میلاد ہے، گھر میں کوئی بڑا ایونٹ آ رہا ہے. تو جو میاں بھی ہوتے تھے، مرد حضرات بھی ہوتے تھے، ان کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جو ان کی بیگمات ہیں اگر ان کو پاکٹ منی دے بھی رہے ہیں، اور زیادہ تر میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مرد حضرات صرف پاکٹ منی نہیں دیتے تھے، بلکہ سارا جو خرچہ ہوتا تھا وہ خاتون کے ہاتھ میں ہی دیتے تھے کہ بھئی تم نے گھر چلانا ہے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے خواتین جو ہیں وہ بچت بھی کرتی تھی. اور میں بہت ساری اپنے آس پاس ایسی اپنی آنٹیز کو جانتی ہوں کہ جو کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے تو بیٹا بڑا بچت کر کر کے، میں نے کمیٹیاں ڈال ڈال کے دیکھو میں نے تو اپنا گھر بھی بنا لیا. آج کے دور میں کیا ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ مجھے ایک بڑی وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ پہلے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی، پہلے دور میں وہ فاسٹ فیشن نہیں تھا جو اب ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو سردیوں کے جناب آپ نے 4-5 کپڑے بنا لیے ہوتے تھے تو یہ بڑی بات ہوتی تھی، پھر اگر کوئی ایونٹ آنا ہوتا تھا تو اس میں ایک جوڑا بن گیا. لیکن اب تو سردیوں میں بھی آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں بھی میں نے پرانی سویٹرز نہیں پہننی، میں نے پرانے کپڑے نہیں پہننے. بھائی میرے تو سارے کے سارے کپڑے نئے ہونے تھے. اور کہیں نہ کہیں ہم اپنا بہت سارا جو پیسہ ہے نا وہ بلا وجہ فاسٹ فیشن کی نظر کر دیتے ہیں، ان کپڑوں کی نظر کر دیتے ہیں. آج کل اتنے ٹرینڈز آ رہے ہیں اور ہمیں بس ہے کہ ہم نے ہر نیا ٹرینڈ فالو کرنا ہے. تو ایسے ٹائم میں پھر ہم بچت کہاں کر سکیں گے؟ آج کے شو میں اسپیسیفکلی اسی والے سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ ہم کیسے بچت کر سکتے ہیں، کیونکہ بچت کرنا بھائی بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرے ساتھ بہت ہی ایسی سمجھدار خواتین موجود ہیں جو مجھے ٹپس دیں گی، اور کہاں پہ خواتین انویسٹ کر سکتی ہیں. یہ بھی بڑا ضروری ہے نا کہ آپ کے پاس اگر اچھی اماؤنٹ ہے تو آپ کے اچھا. پہلے تو خواتین گولڈ لے لیتی تھیں کہ چلو ابھی میں گولڈ لے لیتی ہوں، خدا نخواستہ برا وقت آئے گا تو گولڈ بیچ کے گزارا کر لیں گے. لیکن اب تو بھائی گولڈ بھی آپ کی پہنچ سے باہر ہے. پھر پچھلے دنوں یہ بات بھی اڑی کہ جی چاندی بہت مہنگا ہونے والا ہے تو چاندی پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں، تو خواتین چاندی پہ انویسٹ کر رہی ہیں. کیا یہ صحیح انویسٹمنٹ بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر انویسٹمنٹ کرنی بھی ہے تو کہاں کرنی چاہیے، اس حوالے سے بات کریں گے. جی جناب، تو ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری کومل عزیز. سب لوگ کومل کو جانتے ہیں اور کومل ایک کامیاب بزنس وومن بھی ہیں. السلام علیکم کومل، شو میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو جناب. ساتھ ہمارے ساتھ ایمن سمیع خان صاحبہ موجود ہے جو کہ فاؤنڈر اینڈ CEO ہیں ویمنز آف پاکستان پلیٹ فارم، جو کہ اسمال بزنسز کے لیے آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اور ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے ساتھ موجود ہے کہ نیوٹریشنسٹ ہیں، میں آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اور سب سے پہلے تو میں سوال ہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے، جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بات کی، کہ جو پہلے دور کی جو خواتین تھیں چاہے وہ کم پڑھی لکھی تھیں لیکن ان میں بلا کا ہنر موجود تھا، ان کو بہت اچھے طریقے سے سیونگز کرنی آتی تھیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ زیادہ شعور والی خواتین تھیں؟
کچھ طریقوں میں اس ٹائم پہ زیادہ شعور تھا اور مجھے لگتا ہے کچھ طریقوں میں آج کل زیادہ ہے. لیکن ایک چیز بڑی اچھی تھی کومل کہ نا وہ سیونگز کرتی تھیں. آج مہنگائی بھی ہے, جیسے میں ابھی باقاعدہ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ سے کہتی تھی نا کہ پہلے اتنی ہوٹلنگ بھی نہیں ہوا کرتی تھی, کپڑوں کے پیچھے بھی اور بہت ساری چیزیں, خرچے بہت ہوتے ہیں, تو اب سادہ زندگی تھی, سادہ زندگی تھی اور زیادہ سکون والی زندگی تھی سم ہاؤ, کیونکہ اس میں اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. یس, کمپٹیشن نہیں تھا. لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ جب اس شو کے بارے میں بات ہوئی اور میں جب آ رہی تھی اس شو پہ تو میں یہ سوچ رہی تھی ایک سیونگس کا کانسیپٹ ہے دوسرا, لیکن آج کل کی خواتین کا جو کانسیپٹ ہو گیا ہے وہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ کماتی بھی ہیں نا, تو اس وجہ سے اب ان کی لائف میں وہ اتنی سادہ زندگی نہیں گزارتی کیونکہ وہ اپنی ارننگ خود کر رہی ہیں. پہلے ایک انکم کا ہاؤس ہولڈ ہوتا تھا, ہسبینڈ کماتا تھا اور اس پہ سب جو ہے وہ اس سے گزارا کر رہے ہوتے تھے, لیکن آج کل تو بچہ کما رہا ہے اور آن لائن ہونے کی وجہ سے ساری خواتین جو ہیں وہ کچھ چھوٹا موٹا جو ہنر ہے انہوں نے لے لیا اور اس کی وجہ سے وہ کما رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک اور بھی نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں, اکانومی نے اس کے حساب سے ایڈجسٹ کیا. ہاں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پہلے بچت ہو جایا کرتی تھی نا, سم ہاؤ وہ بچت پھر بھی نہیں ہو رہی. جب گھر کے اگر سارے ممبر بھی مل کے کما رہے تو وہ یا تو وہ پھر برکت والی بات بھی آ جائے گی, یا تو اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے, یا پھر ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو اپنے لیے بڑھا دیا, ایکسپینڈ کر دیا اپنی خواہشات کو بھی. اچھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مے بی آئی ایم رانگ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ عورتیں تو آج کل زیادہ سیونگس کر رہی ہیں اور زیادہ انویسٹمنٹس کی باتیں کر رہی ہیں, اور آج کل تو اسٹاکس میں بھی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں عورتیں. یہ سمجھدار خواتین ہیں, ایسی ہم چاہتے ہیں خاتون آپ بھی بنے. ہاں, یہ والا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. لائک آئی تھنک عورتوں کو آج کل بہت زیادہ بلکہ پہچان بھی آ گئی ہے کہ پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور وہ چیزوں کو پیسوں میں تولتی ہیں, اور سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہے تو وہ ہوم سے کیٹرنگ کر رہی ہیں اور اپنی سیونگس کر رہی ہیں. سب نے اپنی گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے پلاٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں. یہ وہ جو جن کے پاس گنجائش نکلتی, جو سمجھداری کر رہی ہیں. ہاں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں شاید اس سیگمنٹ کو جانتی ہوں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی باقی جو خواتین جو گھر بیٹھی خواتین ہیں نا, ہم ان کو انٹروڈیوس کریں اس سیگمنٹ سے کہ آپ بھی کیسے سیگمنٹ کا پارٹ بن سکتے ہیں. اور کوشش ہماری یہی ہے. گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا جو ہے نا وہ عورتوں کے لیے کافی آسان ہو گیا ہے آج کل. بالکل صحیح بات ہے. تو یو نو ایون آپ کے پاس فوڈ پینڈا ہے یا اس طرح کی آن لائن ایپس ہیں, اس کے تھرو لنچ ٹائم پہ میرا جہاں آفس ہے وہاں پہ اتنی ساری عورتیں جو ہیں وہ گھر کا بنا ہوا کھانا جو ہے وہ پہنچاتی ہیں, اور اس سے اچھی خاصی, میں تو کیلکولیٹ کیا تھا تو میں نے کہا کہ ایک اچھی انکم بن جاتی ہوگی ان کی. ہاں, نہیں بالکل صحیح بات ہے. اور وہ سیو کر رہی ہیں اس کو, مجھے یہ لگتا ہے اچھی بات. اچھا, وہ نہ صرف سیو کری بلکہ انہوں نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی جو ہے نا وہ بڑھا دیا. آپ کو کیا لگتا ہے, اگر میں بات کروں سیونگس کے حوالے سے, جو پرانی دور کی جو خواتین تھیں, ہم ان کو آئیڈیلائز بھی اس لیے زیادہ کرتی ہیں کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں, جیسے کومل نے بات بالکل صحیح کی کہ وہ ہوم میکرز بھی تھیں, وہ زیادہ گھر میں ہوتی تھیں. تو لیکن ہم نے ان میں دیکھا تھا ان میں بہت ہر چیز کا سلیقہ تھا, کپڑے بھی خود سی لیے, اور ایسی طرح سے بولیں تو کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, پڑھی لکھی ہوتی تھی, ماسٹرز بھی ہوتی تھی, لیکن کافی سارا ہاتھ میں ان کی کافی زیادہ چیزیں تھیں. پہلے لیونگ اسٹینڈرڈ وہی بات ہے کہ بہت سمپل تھا, اور جب وہ خود ہی اسٹچنگ کر رہی ہیں تو ٹیلر کی بھی انہوں نے ایک کاسٹ بچا لی. پھر بہت ساری چیزیں وہ خود کر رہی ہوتی تھی, کھانے پکا رہی ہوتی, جیسے ہمارے نارملی کوئی دعوت ہو رہی ہوتی تو کیٹرر آتا ہے وہ خود کر لیتی تھی, تو کافی چیزیں وہ بچا لیتی. پھر وہ گھی تیل کا حساب بھی ان کے حساب سے ہوتا تھا, چھوٹی چھوٹی چیزیں. جی. اچھا, کیونکہ میں ایک وومن آرگنائزیشن رن کر رہی ہوں تو میرے پاس بڑی اسٹوریز آتی ہیں, تو جو میرے پاس خواتین ہیں جیسے وہ فل ٹائم ٹیچر ہیں تو ان سے تو ان کے ایکسپینسز نکل رہے ہیں, بٹ ویکینڈ میں وہی بات وہ بیکنگ کر رہی ہیں, وہ تھوڑا کیٹرنگ کر رہی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے پاپ اپس میں جا کے وہ کر رہی ہیں, تو اس سے ان کی ایک تو وہ انویسٹ بھی کر رہی ہیں انہی پیسوں سے, اور سیونگ بھی کر رہی ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں. پھر کچھ ٹیچرز کا گروپ ہے وہ ویکینڈ میں پپٹ شو کرتے ہیں, اور وہ ان کا بہت ہی کوئی زبردست شو ہوتا ہے, اور اس سے وہ سیو بھی کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے آگے انویسٹمنٹ بھی کی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ اس سے ایک تو آپ کا جو بیسک جاب ہوتی ہے نا وہ تو آپ کے ایکسپینسز ہی پورے کر دیتی ہے, اور مہنگائی کا جو حال ہے تو ایکسپینسز بھی پورے نہیں ہوتے. تو ویکینڈ میں انہوں نے یہ ایک ایکسٹرا چیزیں نکالی ہوئی ہیں, جو انکم بھی ہے ان کی, انویسٹمنٹ بھی ہے. پھر ہمارے پاس 2-3 خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو آن لائن ویکینڈ پہ ٹیچنگ کر رہی ہیں, جیسے کہ قرآن شریف جو آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اردو لینگویج جو ہے جرمن لینگویج کر رہی ہیں, اور وہ بہت اچھا ویکینڈ میں ارن کر رہی ہیں, مطلب وہ ویکینڈ سے زیادہ ارن کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کی جو پرماننٹ جابس ہیں. بریلینٹ. دیکھیں نا کتنے اچھے, جب ہم بیٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں تو کتنے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ, کتنا ضروری ہے بچت کرنا خواتین کے لیے ویسے آج کے دور میں؟ دیکھیے, میں تو بہت ہی بچت والا بندہ ہوں, اور جن پیرنٹس نے میرا براٹ اپ کیا ہے تو انہوں نے تو براٹ اپ ہی اس طریقے سے کیا کہ بچت سکھائی ہوئی ہے.
لیکن بچت جو ہے نا اس کا تعلق آپ کی ارننگ سے نہیں ہوتا, وہ آپ کے سسٹم سے ہوتا ہے. ایک انسان ہے وہ 100 روپے کما رہا ہے اور ایک انسان ہے وہ 10 روپے کما رہا ہے. جو 100 روپے کما رہا ہے مختلف بزنسز سے, جو اس نے چھوٹے بزنسز کیے, ویکینڈ کے اوپر بھی کیے, اس کی جاب بھی ہے, لیکن وہ 100 روپے کما رہا ہے اور 100 روپے لٹا بھی رہا ہے اپنے لیوش سٹائل سے, کیونکہ آج کل لوگوں کے اندر دکھاوا بہت ہے. پہلے وقتوں میں جو ہمارے پیرنٹس کے کانسیپٹ ہوتے تھے, ہمارے رشتہ داروں کے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے ساڑی اپنی چھت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہوگا بالکل اسی ایک روپیہ بچائیں گے تو ساڑی چھت ہوਵੇ, بچیاں نو اسی پڑھانا ہے تو انہاں دی شادیاں کرنی ہے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے. آج کل کانسیپٹس دے آر ڈفرینٹ. ہمارے موبائلس ہوں ایکسپینسو ہو, شوشا ہو, گاڑیاں ہوں, اور ہم رینٹڈ ہاؤسز میں رہیں, بٹ یو نو شوشا. تو 100 روپے جو کما رہا ہے وہ 100 روپے اس نے لٹا دیا. لیکن ایک انسان ہے جو 10 روپے کما رہا ہے لیکن 5 روپے خرچ کر رہا ہے, 5 بچا رہا ہے. تو the one who is saving 5 rupees is much better than the person who is spending 100 rupees. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہے کہ جو 10 روپے کما رہا ہے وہ 5 بچا رہا ہے, تو وہ 10 کمانے سے جو 5 بچا رہا ہے وہ زیادہ بہتر اس سٹینڈرڈ پہ آتا ہے جو 100 کے 100 خرچ کر رہا ہے. تو اب لوگوں کی جو چینجز ہیں وہ اس طرح سے آ گئی ہیں کہ ٹھیک ہے بہت سارے ممبرز گھر میں کما رہے ہیں, لیکن وہ اس طریقے سے لائف کی انجوائمنٹ میں لگ گئے ہیں, فوڈ پینڈاز میں لگ گئے ہیں, وہ آئی فونز اور برانڈز میں لگ گئے ہیں, ان کا گھومنا پھرنا اور ایکسپینسز انہوں نے بڑھا لیے ہیں. لیکن جو دونوں ہی کیٹیگریز ہیں, لیکن ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پیسے بچاتے ہیں. انہوں نے شوشا میں اور اس میں کم رکھا ہوا ہے. ان کی کوشش ابھی بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی چھت بنا لیں اور سادگی سے بچوں کی شادی کر دیں. بہت شادی پہ جو ہمارے یہاں اتنا زیادہ لٹایا جاتا ہے پیسہ وہ نہ کریں, اور عزت کے طریقے سے, میانہ روی کے طریقے سے زندگی گزاریں, اس سے پیسہ بچتا ہے. آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ آ رہا ہو آپ لٹا دیتے ہیں اگر, تو دیٹ از ناٹ یو نو. اچھا, ویسے آپ نے بات بالکل صحیح کہ آج کل لوگوں کا زیادہ جو بڑا ایشو ہی بن گیا ہوا ہے کہ بچوں کی شادی ہم نے اتنی بڑی کیسے کرنی, لیوش کیسے کرنی ہے, اور مجھے لگتا ہے اس کے چکر میں کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ لون بھی لے لیتے ہیں, ادھار بھی مانگ لیتے ہیں, وہ اپنی چادر سے زیادہ جو ہے گنجائش میں وہ اتنا پاؤں باہر نکال لیتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا کتنا ہاتھ ہے, مجھے ویسے آپ بتاؤ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ اچھا, میں نا اس معاملے میں بہت ہی یونیک ہوں کہ آئی تھنک کیونکہ میں دنیا کو ویسے دیکھتی ہوں جیسے میں شاید اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, تو میں بالکل بھی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں, اور بس میں آئی مارچ ٹو دا بیٹ آف مائی اون, یو نو, لائک وٹ ایور. سو لائک آئی ڈو جو مجھے سمجھ آ رہا ہو. لیکن آپ کو اس حق میں کومل جو اتنی آج کل تو ہماری مہینوں شادیاں چلتی ہیں, بہت بڑے گرینڈ لیول پہ شادیاں ہوتی ہیں. اچھا دیکھو, میں یہ کہوں گی کہ میں اس کے حق میں ہوں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 100 روپیز جو کمانے والا, اگر آپ 100 روپیز کماتے ہیں اور اگر آپ 60 روپیز خرچ کر دیتے ہیں اس میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جو 10 روپے کما رہا ہے اس کو 6 روپیز خرچ کرنے چاہیے. اپنی انکم کی پروپورشن کے حساب سے اگر آپ اسپینڈ کر دیتے ہیں. اب جیسے اگر لیٹس سے کوئی میرا لائف اسٹائل دیکھے گا وہ اس کو لگے گا لیوش, لیکن میں نے اپنی انکم کے حساب سے کیا ہوا ہے نا اس کو. تو اچھا, میں یہاں پہ نا شو پہ ایک بات کہوں گی, اسپرچول بات کہنے والی ہوں کہ ایز اے بزنس اونر اینڈ ایز سم ون, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میاں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. میں نے ایک چیز بڑا فرق دیکھا اپنی ماں میں اور لیٹس سے میں نے اپنے ماموں میں. ماموں جو ہے وہ بہت سکسیزفل, اوبویسلی دونوں ایک ہی گھر کے پلے بڑے. ماموں نے مجھے سکھایا کہ پیسہ جو ہے نا وہ ہاتھ کی میل کی طرح, اور اس کو تم اسپینڈ کرتے ہوئے زیادہ فکر نہ کیا کرو اسپینڈ. اچھا, امی نے ہمیشہ کفایت شعاری کی اور ہمیشہ سیونگ کے اوپر فوکس کیا. ماموں نے مجھے کیا سکھایا کہ تم ارننگ پہ فوکس کرو, اپنے اسکلس کو اپ لیول کرو, بڑا سوچو اور اس کے بعد کوئی بات نہیں. ماموں ہمیشہ جا کے مہنگی جگہ سے سب سے مہنگا امپورٹڈ فروٹ وہ لے کے آتے تھے. امی جو ہے نا ایک ایک سیب اور ایک ایک اس کی سیونگ کرتی تھی ہر چیز پہ. میں نے جو دیکھا دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ظاہر سی بات ہے, ایسے شاہ خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا, پیسے کو اگر آپ کانسٹنٹلی سوچیں گے کہ وہ اسکیئرس ہے
اس کو بچانے کی ضرورت ہے, یہ ختم ہو جائے گا, تو پھر وہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتا ہے اور پھر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے اگر پازیٹیو مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے تو نیگیٹو بھی تو ہو سکتی ہے آپ کی فیئر سے. تو آپ نے جو مجھے میرے ماموں نے سکھایا کہ خرچ کرو, پیسے کو خرچ کرو, بٹ آبویسلی ایک دکھاوا ہے کہ آپ نے دکھاوے پہ بلا وجہ میں ایسی چیز پہ خرچ کر دیے جو صرف دوسروں کی خوشی کے لیے, یا وہ پیسہ اگر آپ نے اپنے ایکسپیرینسز پہ خرچ کیا. میں جیسے ٹریول پہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہوں, ایجوکیشن پہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہوں, مینٹل ہیلتھ پہ, تھیراپی پہ, گروتھ پہ, کوچنگ پہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہوں. اس سے تو میرا پیسہ 5 times 10 times بڑا ہے, کیونکہ پرسنل گروتھ ہو رہی ہے, پرسنل گروتھ ہو رہی ہے. تو یس, اور اس میں کپڑے بھی انکلوڈیڈ ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کپڑے اچھے پہنتے ہیں تو آپ کی اچھی جگہوں پہ دوستیاں ہوتی ہیں, اگر آپ اچھے ہیئر کٹس اچھے, لیکن یہ آپ سوچ کے کریں کہ یہ میری گروتھ کے لیے, دوسروں کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے. تو یہ میں شو میں سوچ رہی تھی کہ یہ شو جو ہے سیونگز کے بارے میں, لیکن میں منی مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کروں گی, بیکاز یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے, لیکن لیٹس لک ایٹ منی ایز سم تھنگ. اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں نا سیونگس کی جو ہم بات کریں, اگر کسی کو بھی سیونگس کرنی ہے اور پیسہ انہیں زیادہ چاہیے تو وہ کیا کریں کہ اپنی ریلیشن شپ پیسے کے ساتھ اچھی کریں. وہ کیسے؟ اچھا, وہ ایسے ہوتی ہے کہ پیسے کو یوں بھی نہیں کرنا ہے اور پیسے کو یوں بھی نہیں کرنا ہے, کہ سارے ہی لٹا دیں, یوں بھی نہیں کرنا اور یوں بھی نہیں کرنا, پیسے کو یوں کر کے رکھنا ہے. اور پیسے کو کہنا ہے کہ پیسہ ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے, پیسے سے تکلیف نہیں ہو, جب آپ اسے خرچ کریں آپ ہیپی ہوں, آپ کہیں کہ آپ تھینک کریں اپنے پیسے کو, آپ کہیں کہ تھینک یو سو مچ کہ اس پیسے کی وجہ سے جو میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے مجھے اتنا بیوٹیفل ایکسپیرینس مل رہا ہے. اگر آپ ہر چیز پہ, کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کنجوسی کر کے نا وہ پائی کا حساب بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مزہ بھی ختم کرتے ہیں. اچھا, مزہ بھی ختم ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے. جیسے جو میرے ماموں نے سکھایا نا مجھے وہ چیز زیادہ بہتر لگی کمپیئر ٹو مائی مدر, رائٹ. اچھا, اب امی بھی جیسے جب میں بڑی ہوئی نا تو لائک وین آئی واز ارننگ تو میں ٹریول پہ بہت خرچ کرتی تھی, تو امی کہتی ہیں تم بچاتی کیا ہو, بٹ ماشاء اللہ سے آئی واز سیونگ ایز ویل. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی انکم ہے نا, میں اس کا اچھا خاصا پرسنٹیج سیو کرتی ہوں, تو انکم کے حساب سے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنی منی کی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بہتر کریں, اور اس پیسے کو اگر آپ سیو کرنے کے بجائے, اسپیشلی جو شروع کے ایئرز ہوتے ہیں نا, شروع کے ایئرز میں نے کیا کیا کہ جب میں نے جاب بھی کی, جیسے ٹی وی چینلز پہ بھی جب میں نے کام کیا تو میں نے پیسہ نہیں دیکھا, میں نے گروتھ دیکھی. میں نے بڑے چینلز کے ساتھ کام کیا, باقی جو چھوٹے چینلز تھے وہ مجھے زیادہ پیسے دے رہے تھے, لیکن میں نے ان کے ڈراماز نہیں کیے, کیونکہ اس کا مجھے لانگ ٹرم کیا فائدہ ہوتا کہ کیونکہ میں بڑے چینلز کے ساتھ کام کرتی تو میرا ایک برانڈ بن گیا, مجھے ایکسپوجر مل گیا. سو پیسے کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے. یہ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا, وہ عورتیں بس صرف سیونگ کر رہی ہوتی تھیں, آلو پہ سیو کر لیا, مٹر پہ سیو کر لیا, یو نو لائک کپڑے گھر پہ سی لیے. میں نہ کپڑے گھر پہ سیتی ہوں, نہ میں کوئی آلو مٹر پہ پیسے, مجھے نہیں پتا, مجھے پرائسز بھی نہیں پتا, لیکن میں نے اپنا کیا کیا, بہت شروع میں ہی پیسے کی ریلیشن شپ اپنی جو ہے نا وہ اچھی رکھی. ڈز اٹ میک سینس؟ میں بالکل صحیح بات کری. میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل بھی دوں, جیسے آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے. جیسے فرض کریں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا یار چلو میں نے یہ لنڈن جانا ہے, میں نے امریکہ جانا ہے, اچھا اگر میں اس کی بزنس کلاس کی ٹکٹ لیتی ہوں تو ہاں مجھے کچھ گھنٹے سکون تو بہت ملے گا, لیکن میں اتنے جو لاکھ اس پہ انویسٹ کروں گی, تو اگر یہی میں کچھ گھنٹے جو ہے وہ اکانومی بیٹھ کے یہ اتنے لاکھ کی شاپنگ کر لوں, بیگ لے لوں, فلانی رنگس لے لوں, تو یہ بھی آپ کا بڑا اچھا ریلیشن جو آپ اپنے دماغ سے بھی سوچیں کہ اچھا اس وقت پریفرنس کیا ہے کہ میں اتنے, ہاں کہ آپ نے اتنے لاکھ خرچ کرنے ہیں اس پہ یا اپنے کمفرٹ پہ, ٹھیک ہے آپ بالکل افورڈ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کہ اچھا یار یہی پیسے اگر مجھے اس میں سے بیگ لینا ہے اور میں اس میں شاپنگ کر لوں جو میرے ساتھ رہے گی پتہ نہیں کتنے سال, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا آپ کو یہاں پہ بھی آپ نے خود سوچنا ہے کہ اچھا میں نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, اور جیسے بڑی اچھی کومل نے بات کی, ہمیں پیسے کے ساتھ اپنے اچھے, جیسے ہم بار بار کہتے ہیں دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک خیر کا پیسہ ہے. جب خیر کا پیسہ لینڈ کرنا شروع کرتا ہے نا, یقین مانے اس کی برکت بھی بڑی ہے, اور پھر آف کورس پھر آپ کے دماغ میں آئیڈیاز بھی خود ہی آنے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے خیر کی چیز کو آپ نے خیر میں انویسٹ کیسے کرنا ہے. تو اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اگر خواتین جو ہمارا شو دیکھ رہی ہیں آپ کو کرنی ہے بچت, تو آج کا شو آپ کے لیے نہایت ہی بیسٹ ہے, کیونکہ ہر ڈفرینٹ قسم کا پرسپیکٹو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بچت کے حوالے سے. اور ایک بڑا اچھا, کومل بڑی اچھی بات بھی کی کہ آپ کا پیسے کے ساتھ ریلیشن شپ بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ اپنے نا خرچے, یہ نا اکثر لوگ کہتے ہیں خرچے کم کرو, بہت مہنگائی ہو رہی ہے, نہیں خرچے کم نہ کریں, اپنے وسائل بڑھائیں.
اپنے وسائل بڑھائیں, اپنی آمدنی کیسے بڑھانی, خرچے کم نہ کریں. آپ نے جیسے جو کوالٹی آف لائف ہے نا اس کو دبائیں مت, بلکہ یہ سوچیں کہ میں نے مزید کیسے کمانا ہے تاکہ میری کوالٹی آف لائف مزید بہتر ہو سکے. تو بریک کے بعد ہمیں غزل جی نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. غزل جی, ہم نے شو کے آغاز میں بات کی کہ جو پرانے زمانے کی خواتین ہوتی تھیں وہ کتنی اچھی بچت کرتی تھیں, اور ان کا جو ہے نا سگڑاپا اور جو ان کا ہنر اور جو ان کا سلیقہ وہ کاؤنٹ یہاں پہ ہوتا تھا کہ اچھا بھی انہوں نے برے وقتوں کے لیے انہوں نے کتنا کیسے جوڑ کے رکھا, اور جب خدا نہ خاصا میاں پہ برا وقت آیا تو انہوں نے کیسے ایک دم سے آگے بڑھ کے سچویشن کو ہینڈل کر دیا. یہ پرانے زمانے کی سلیقہ مند خواتین کی ایک تعریف بھی تھی, ایک ڈیفینیشن بھی تھی. آج کی اگر میں ویسے تعریف دیکھوں تو آج کے زمانے میں آج کی ڈیفینیشن کیا ہے سلیقے مند عورت کی؟ آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں, میں تو بہت پرانے زمانے کی نہیں ہوں, لیکن میں بھی سیونگ کرتی ہوں. تو میں اپنے ہسبینڈ ہی کو واپس وہی تو میں بات کر رہی کہ آج وہی کے زمانے کی, ہم تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اب کی بھی اگر بات کریں تو میرے پاس جتنی بھی سیونگز ہوتی ہے, 2-3 دن پہلے نا میرے جیٹ آئے ہوئے تھے, تو پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا اپنے ہسبینڈ کو, میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, بالکل جھوٹ بول رہا ہے, میں نے جتنی سیونگ کی میں نے سب اس کو دی ہے. تو اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. اور ظاہر ہے ہماری کنٹری تو ہم نے آنکھ ہی ایسے کھولی ہے سیونگز دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, ہمارے ہاں فیوچر کی جو ہے وہ ہمیں وہ سہولیات اسٹیٹ کی طرف سے, ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں ہمارا. تو ہم تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر بچہ بیمار ہوا, مطلب میں ایک لوور انکم گروپ کی بات کر رہی ہوں کہ اگر اس کا بچہ بیمار ہوا تو اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنے بچوں کا علاج کرائے, یا اگر وہ فیملی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتی ہے تو وہ کہاں سے دے گی. تو ہم تو سیونگز پہ ہی پلے بڑے ہیں, ہم نے آنکھ کھولتے ہی سب کو یہی دیکھا ہے, اور اب ہم بھی ہماری گٹی میں بھی وہی چیزیں آ گئی ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سیونگ کریں, اپنے وسائل بڑھائیں, اپنے سورس آف انکم کو زیادہ بڑھائیں, لیکن ساتھ ساتھ سیونگ کا ایک بہت بڑا میں ٹپ دوں آپ کو, اس کے بغیر سیونگ نہیں ہو سکتی, وہ ہے کہ دکھاوا نہ کریں. اوہ کتنی بڑی ٹپ. آنیسٹلی ہماری میں نے دیکھا ہے, دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہمارے ہاں یہ ہے چیز کہ ہم شو آف بہت کرتے ہیں, کہ اگلوں کی گالیں لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑے مار لیتے ہیں. بالکل, وہ کہتے ہیں نا آپ کسی کا محل دیکھ کے اپنی جھونپڑی نہیں جلانی ہوتی ہے. ہمارے اندر تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. ہم بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کپڑے ہوتے ہیں, دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گی, دوبارہ پہنیں گی نہیں. اور اچھا یہ نا نفسیاتی بھی ان کی سائڈ بتا رہے تھے, وہ کتنی کمپلیکسڈ ہے کہ کپڑے ریپیٹ نہیں کرنے. میں تو اپنے شو میں اتنی بار کپڑے بھی اپنے ریپیٹ کر چکی ہوں, اینڈ آئی لو ڈوئنگ اٹ. آپ کپڑے ریپیٹ کرنے کی بات کرتی ہیں, میں تو جب لمبی شرٹ ہوتی ہے, جب فرشی شلواروں کی بات ہوئی تو میں نے 2-3 شرٹس کو شارٹ کر کے 5-6 وہ اس کو صحیح کر کے, میں تو اس طرح سے کپڑے اپنے ری یوز کرتی ہوں. اور آپ جب سمر آتا ہے تو آپ نے سارے ونٹر کے کپڑے اٹھا کے رکھ دیے, پھر جب ونٹر آتا ہے آپ نے سمر کے کپڑے رکھ دیے, ونٹرز کے نکالے, تو آپ کو ایک نیا پن آتا ہے کپڑوں میں, اور تھوڑا مکس اینڈ میچ کر کے آپ چیزیں چلا سکتے ہیں. مطلب یہ تو ایک بیماری ہے نا کہ آپ نے ایک دفعہ پہنا, دوسری دفعہ آپ کو نہیں پہننا, ٹھیک ہے. یا کوئی جوڑا جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے, خواتین کو تو کچھ بالکل معذرت کے ساتھ, بہت ساری نہیں, بہت چند ایسی ہیں کہ جو سب سے پہلے وہ جوڑا پہننا چاہیں گی, اگر کسی اور نے پہن لیا تو بس کچھ ہو گیا. جیسے ابھی لان شکر ہے اب خواتین تھوڑا کریز کم ہو, لیکن جیسے کوئی لان وغیرہ کا سوٹ آتا تھا تو خواتین کی کوشش ہوتی تھی کہ اسی دن لے کے صبح کھڑی ہوتی تھی لائن میں, پھر درزی کی مت ماری ہوتی تھی کہ آج ہی مجھے سی کے دو تاکہ کل میں کہیں پہن کے چلی جاؤں, لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنی ہائی کلاس لیڈی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر چیز میں شکر گزاری بہت اچھی چیز ہے, بیانہ روی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا اگر ہم کم کر دیں نا تو ہماری بہت ساری سیونگز اور بھی ہو جائے گی. یہ آپ نے سے بات کی نا, مجھے میں کنفیس بھی کرتی ہوں, جب میرے کالج میں کیونکہ یونیفارم نہیں تھا, سو بہت عادت تھی مجھے اچھے کپڑے پہننے کا بہت. میری بڑی بہن بہت ڈیزائننگ کرتی تھی, مجھے اچھا لگتا تھا. تو آئی ریمبر میں نے پتہ نہیں لٹرلی اپنے بھی کپڑے پہنتی تھی, اس کے بھی کپڑے پہنتی تھی, اور ایک عرصے تک میں نے کپڑے ریپیٹ ہی نہیں کیے تھے, اور سب میں مشہور ہو گیا تھا کہ مدھیہ نقوی کپڑے ریپیٹ نہیں کرتی. میں فرسٹ ایئر کی بچی تھی, تو میں اب میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں میں فرسٹ ایئر کی بچی کو کیا کمپلیکس تھا کہ فرسٹ ایئر کی بچی کتنی ہوتی ہے اور وہ کپڑے ہی ریپیٹ نہیں کری. تو میں کبھی کبھی اللہ سے نا اس بات میں معافی مانگتی ہوں کہ اللہ میاں سوری کہ پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا چیز چل رہی تھی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آج کل کے بچے دے آر سو اسمارٹ کہ وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. میں چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, وہ کہتے ہیں جی تھرفٹ اسٹور سے کیوں چیز یوز کرنی ہے, تھرفٹ اسٹور سے دیکھ لیں. تو یہ بھی مجھے کانسیپٹ اچھا لگ رہا ہے. ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے ابھی ہم نے لیوش ویڈنگز کی بات کی, اب تو لوگ رینٹ پہ جو ہے وہ ویڈنگ کے بھی کپڑے لے لیتے ہیں. لاکھوں جو ہے شادی کے کپڑوں میں انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ 2, 4, 5 گھنٹوں کے پڑے رہنے ہیں, اور پھر وہ کہاں پہنتی ہیں لڑکیاں. فیشن آؤٹ ہو گیا ہے, ٹائٹ ہو گیا, لوز ہو گیا. تو بہت بہتر ہے کہ جو رینٹڈ ہوتے ہیں اس سے آپ لے لیں, آپ اپنا لاکھوں کا خرچہ بتائیں, گروم اور برائڈ دونوں, اور پھر وہ واپس کر دیں ان کو
جو بھی رینٹ ہے وہ دیں, گھروں میں جگہ بھی نہیں مجھے لگتا ہے, وہ کہاں پیسے جو آپ نے اتنے جو ہے اس پہ ضائع کرنے ہیں, اس کے لیے آپ کوئی اپنا اچھا ٹریول پلان کر لیں, اپنی گروتھ پہ کام کریں, اپنی اسکلز پہ کام کریں, اسٹارٹ اپ کریں. مطلب ہم تو اسی طرح سے فائنینشیل انکلوژن جب بات کر رہے ہوتے تو خواتین کو بتاتے ہیں. میوچل فنڈ کی ہم بہت اچھی اگزامپل دیتے ہیں کہ جو آج آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپیز ہیں تو 2-3 سال میں وہ ویلیو جو آپ آج خرید سکتے ہیں وہ نہیں خریدیں گے 2-3 سال میں. تو بہتر ہے کہ میوچل فنڈس میں انویسٹ کریں. میں خود بھی اس پہ بہت بلیو کرتی ہوں, اور وہ جو میں نے بتایا کہ میرے بچے بھی اس پہ بہت کام کرتے ہیں. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ کے پاس جو سیونگ جمع ہو گئی, اب وہ تو روپیز ہے, یا تو آپ ڈالرز میں کر رہے ہیں تو چلیں وہ بڑھ رہا ہے, آپ نے 10 لاکھ روپیز اپنے میوچل فنڈس میں ڈال دیے تو ہر منتھ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا پروفٹ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ پروفٹ کیونکہ وہ فلکچویٹ ہوتا ہے تو وہ اسلامک ہوتا ہے, تو اس میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا جیسے لوگوں کو انٹرسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ کیا سیونگز اکاؤنٹ سے مختلف ہوتا ہے؟ یہ میوچل اکاؤنٹ, میوچل فنڈس اکاؤنٹ, اس کی کیا فرق کیا ہے؟ سیونگز میں بھی آپ کو سرٹن پرسنٹیج ملتی ہے, تو میوچل فنڈس میں بھی آپ کو وہی پرسنٹیج ملتی ہے. میوچل فنڈس کی پرسنٹیج, میوچل فنڈس میں یہ ایک ہوتا ہے جہاں تک میری نالج ہے کہ آپ فوراً سے اس کو نکال نہیں سکتے نا, کیشمنٹ نہیں ہوتی ہے. 10-12 سال اکاؤنٹ ہوتا ہے تو فوراً ایسا نہیں ہوتا. اب آپ نکال سکتے ہیں, بٹ آپ کو 2 دن پریئر ان کو ایک نوٹس دینا ہوتا ہے, اپلیکیشن 2 دن میں آپ کو نکال, وہ آپ کو مل جاتا ہے. مطلب میں نے نکالے ہیں تو اچھا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بتایا؟ اگر میوچل فنڈ آپ کے پیسے ایک طرح سے اس پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو کہیں وہ نہیں ہو رہا. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سیونگ ہو گئی ہیں, اب جو آپ کا ایک منتھلی اماؤنٹ ہے اس سے آپ اپنا خرچے کر لیں جو بھی ایکسپینسز ہیں, پھر آپ کی وہ بھی پھر وہ ایک, اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے 10,000 یا 15,000 ہیں, اگر وہ آپ کمیٹیز ڈال لیتے, مطلب میں پلس کر کے آپ کو بتا, کیونکہ میرا بھی بزنس ہے تو میں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کر, آپ نے کمیٹی ڈالی وہ بھی آپ کو مل رہی ہے, تو 2-3 کمیٹیاں ڈال رہی, تو پھر وہ دوبارہ میوچل فنڈ میں انویسٹ کر لیں, یا وہ اپنے خرچوں میں لے لیں, ٹریولنگ ہے, بچوں کی پڑھائی ہے, اور رینوویشنز ہو رہی ہیں, کہیں ان میں اور کچھ کرنا ہے, کوئی بڑا کام ہے, شادیاں آ رہی ہیں, کسی کو گفٹ دینا ہے, تو بہت. لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ 2024 تک اور 2025 تک تو یہ میوچل فنڈز چل گیا. اب جو ٹیکس کے ایشوز آئے ہیں نا, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ دا مومنٹ آپ کا لائر آپ کا ID کارڈ ڈالتا ہے, اس کے بعد وہ سب میوچل فنڈز نکل آتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس کو ایک چیز کا حساب دینا پڑتا ہے کہ یہ میوچل فنڈز کی اماؤنٹ کہاں سے آئی, اور یہ میوچل فنڈز آپ نے کہاں سے, کدھر سے لیے, کہاں سے خرچ کیے, تو اس کی آپ کو ایک ڈیٹیل دینی پڑتی ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا, یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. لیکن اس میں ایشو یہ ہوتا ہے, لیکن جو اس کا پروفٹ بھی آ رہا تھا آپ کو اس پہ بھی ٹیکس دینا ہے, آپ تو ویسے بھی ٹیکس کٹا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو ٹیکس آپ کا وہ کٹ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اس پہ ٹیکس کٹتا ہے, پھر لائر کی فیس ہوتی ہے, اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک بہت ہی سرٹن اماؤنٹ ہے, اس سرٹن اماؤنٹ سے وہ تھوڑا سا بھی تجاوز کرتا ہے تو آپ ایک بہت ہی نظروں میں آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نظروں میں آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں. اب یہ چیز کی ایکسپلینیشن اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ بھائی ہم نوکری پیشہ تھے, ہم نے کلینک کیا, ہم نے مریضوں سے, فار انسٹنس میں تو اپنا بتا رہی ہوں, ان کی اپنی کنڈیشن ہے وہ اپنا, تو یہ چیز اب ہمارے ملک میں اب یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. یہ 2024-25 تک یہ میوچل فنڈز بہت اچھے چل رہے تھے, وہ اماؤنٹ آ رہی تھی, سب کچھ ہے. تو اب یہ چیز پہ جا کے اب ایک بندے نے جا کے کیا کیا ہے کہ وہ اماؤنٹ ساری نکالنی شروع کر دی ہے. اور اس کی میں آپ کو کیوں بیک گراؤنڈ دوں کہ اچانک کیوں گولڈ کے پرائسز بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ جو اماؤنٹ بھی آپ کے اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی تھی وہ سب لوگوں نے نکال کے گولڈ میں لے لیے. گولڈ کے کوائنز ہیں یا بسکٹ ہے, اور راتوں رات گولڈ. اور اب کیا ہوا ہے کہ سلور بھی آپ کا ایک میٹل بن چکا ہے جو ایک ٹریڈنگ میٹل کے نام سے اس کو پورا ریکگنیشن مل گئی ہے. تو ہم نے کبھی زندگی میں چاندی کو کبھی امپورٹنس نہیں, چاندی کبھی سمجھا ہی نہیں کہ چاندی کیا ہوتی ہے. اب آپ چاندی لینے جا رہے ہیں تو اس کی بکنگ ہو رہی ہے کہ اب چاندی کا جو بسکٹ ہے آج آپ پیسے جمع کروائیں تو آپ کو 1 مہینے کے بعد ملے گا, اور وہ چاندی جو آج تک ہم نے نہ کبھی پہنی, نہ سنی, نہ دیکھی. سو چاندی ہیز گینڈ امپورٹنس بیکاز جو میوچل فنڈز میں یا بینک اکاؤنٹس میں جو بھی پیسہ تھا وہ اب اتنا پرابلمٹک ہو چکا ہے کیونکہ وہ اب نظروں میں آ جاتا ہے, آپ کا ID کارڈ جیسے ہی ڈلتا ہے. تو لوگوں نے وہ ساری اماؤنٹ نکال کے اب گولڈ میں اور سلور میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. گولڈ تو مجھے لگتا ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا باہر
जाओगे, लेकिन मैंने वाकई लोगों को देखा, लोग सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लोग इतने वो हैं स्मार्ट हैं कि अगर सिल्वर महंगा हो जाएगा तो तांबे में करेंगे, कॉपर एंड हर चीज में वो अच्छा ये मैं आपको बताऊं, ये ना ये र्यूमर मिल्स भी हमारी ऐसी होती है, वो कहेंगे खरीद लो, तो पता चांदी खरीद लो, चांदी ये भी महंगा होने लगा, अच्छा महंगा होने वाला है, और फिर हम खरीदना शुरू कर देंगे चाहे हो ना हो। हाँ लेकिन ये है, बट द थिंग इज के वो चीजें लेके तो आपने उसको चादर में छुपा दी, लॉकर में छुपा दी, कहीं छुपा दी ना, वो आपको नजर में नहीं आ रही है, इस पे अभी तक टैक्स नहीं है। जो चीज आपके बैंक में है उस पे टैक्स है क्योंकि वो नजर में आ रही है, तो अब वो लोग तमाम तर वो काम करना चाहते हैं जो नजर में। इस चीज से थोड़ा सा वो करूंगी कि जितनी डॉक्यूमेंटेशन होगी हमारी उतना ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारे मुल्क में बड़े बड़े जो हैं वो लोग अपनी कंपनीज को वापस लेके जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और एट द सेम टाइम जो लोकल बिजनेस हैं वो क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो टैक्स नहीं पे करते, बड़ी बड़ी कंपनीज को टैक्स पे करना पड़ता है तो उनको नुकसान होता है, वो उनकी प्राइस को बेयर नहीं कर सक रहे हैं जो मार्केट में जो छोटी कंपनीज बना रही हैं चीजें। तो ये तो बहुत बड़ी एक चीज है, मैं तो समझती हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत बहुत अच्छी चीज है, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छी है। देखिए दूसरी चीज़ है जो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम गोल्ड पे और सिल्वर में इन्वेस्ट करें, देखिए मैंने भी ऐसा सोचा है कि कभी कभी टैक्स नहीं देने का दिल कर रहा होता है कि इतना सारा टैक्स है तो ये इतना सारा टैक्स देना पड़ा। अच्छा मेरे मामू जो है वो इनकम टैक्स लॉयर ही है, तो वही मेरे टैक्स लॉयर हैं, तो वो भी मुझे गाइड कर रहे होते हैं, तो मैंने भी म्यूचुअल वही वाले मामू जो कहते हैं कि पैसे खर्च करो। अच्छा ब्रेक आ रही है, मैं आपको फिर से वो बता दूं कि देखिए टैक्सेस जो हुकूमत की तरफ से हम वो करते हैं बहुत ज़रूरी है, हमने टैक्सेस देने हैं, लेकिन कई के लोग परेशान होते हैं ना कि अपने सेविंग अकाउंट में आपके तो वैसे भी प्रॉफिट भी टैक्स कट के आ रहा है, फिर अगर वो पड़ा हो फिर उस पर जब टैक्स जमा कराने उस पर अपने अलग से टैक्स देने, फिर आपको तो मेरे पास मेरी सेविंग क्या हुई है? वही मैं कह रही हूं, मैंने दोनों चीजों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है। मैंने सोचा है कि म्यूचुअल फंड्स में रखने हैं या गोल्ड में चादर के अंदर रखने हैं। मामू ने क्या कहा ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा मामू से अभी तक बात नहीं की। मैंने सोचा कि एक तो पहली बात है घर पे मेड आ रही होती है, आपकी हर वक्त दिमाग में टेंशन रहेगी ये कौन आया है, नींद नहीं आएगी, ये गोल्ड इतना सारा घर के ऊपर पता नहीं कभी कोई उठा के ले जाओ। मेड ने मेरे अब जो नई मेड आएगी ना किस तरह उन्होंने सबसे पहले इनकी बेडशीट झाड़ ली नीचे से गोल्ड निकल रहा है। एक तो ये है ठीक है, वो एक टेंशन है कि आपने थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए। अच्छा कोमल मैं बात यहाँ से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, और हम उसको बल्कि दोबारा से शुरू करेंगे, बिल्कुल, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो हम करें बचत के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से पहले हम टैक्स के हवाले से बात करें तो एक बार फिर से कह दीजिए भी टैक्स किसी भी मुल्क की मईशत को चलाने में टैक्स का बहुत बड़ा हाथ है, और जब किसी भी मुल्क की मईशत डॉक्यूमेंटेड होती है देन यकीन माने उस मुल्क की तरक्की को और कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज एक सिस्टम में आ जाती है। अभी हम क्यों रोते हैं सिस्टम नहीं, वो सिर्फ ऐसे कि हम लोग सिस्टम से भाग रहे हैं, हम लोग सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा। और आप लोग ब्रेक पर जाने से पहले भी आप टैक्स के वाले से बात कर लेती हैं। तो वही तो मैं भी ये कह रही थी कि मैंने भी थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए कभी कभी आपकी हो जाती है ना इस तरह की थिंकिंग यार बचाने, हम इंसान है की तो आदत है बचत पैसा बचाना। तो मैंने ये सोचा कि यही वाला कि मैं जो ना गोल्ड खरीद के उसको जो है वही चादर के नीचे और तकियों के अंदर सी के आप रख सकते हैं। लेकिन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो चंद थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए आप अपनी पूरी अमाउंट को जो है रिस्क कर रहे हैं अपने घर के अंदर। अच्छा आपकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी खराब होगी कि आप हर वक्त टेंशन में रहेंगे, घर पे कौन आया, कमरे में कौन आया, कहीं किसी ने उठा तो नहीं लिया। एक ये वाली बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम कह रहे थे कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी के लिए जो है ये टैक्स इंपॉर्टेंट है, बट उसके आगे फिर हमने बात करना शुरू करी जो आप लोग नहीं टैक्स यहाँ पर हम सब खुशी खुशी पे करने के लिए तैयार हैं एज लॉन्ग एज वो टैक्स जो है वो हमें उसका रिटर्न बेनिफिशियल हो, ठीक है, हमें उन आवाम को फायदा हो उससे, हमारे रोड्स पे खर्च हो, हमारे बच्चों की तालीम पे खर्च हो, हमें हेल्थ की फैसिलिटीज मिले। बाहर जो है वो टैक्स खुशी खुशी तो खैर कोई भी टैक्स पे नहीं करता है, लेकिन फिर भी टैक्स पे करने के बाद हमें ये तसल्ली होती है कि हमें उसका रिटर्न मिलता है। सिस्टम ऐसा है। यहाँ पे तो देखिए मसला ये कि लोग अपने सबसे ज्यादा जो लोगों की अमाउंट जाती है वो बच्चों की फीसों पे चली जाती है। बाहर के ममालिक में बीमारी पे बीच अमेरिका। अब लेकिन अगर मैं एनएचएस की बात करूं, अगर यूके की इंग्लैंड की बात करूं तो एनएचएस का तो सिस्टम ही बेकार हुआ हुआ है, लोग बहुत परेशान भी, तो वो प्राइवेट ही जा रहे हैं। ये बात भी अभी कहने वाली थी कि जैसे आप कह रहे थे अभी हम ब्रेक पे कर रहे थे बात के बच्चों की स्कूल की फीस की हम बात कर रहे थे कि वहां पे जब हम टैक्सेस देते हैं तो वहां पे स्कूल फ्री कवर्ड है जी, एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो उधर के स्कूलों का हाल है, जिस तरह की एजुकेशन
एजुकेशन वो बच्चों को सिखा रहे हैं, राइट, जिसमें आप वो जेंडर को न्यूट्रल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो वो सिखा रहे हैं, तो आप टैक्स दे रहे हैं और अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन वो बच्चा को बहुत सारी चीज़ें जो आपके कल्चर से और रिलीजन से अलाइन नहीं है, वो सारी चीज़ें बच्चा वो सीख के आ रहा है। तो उससे अच्छा है कि भाई मैं थोड़े से पैसे दे दूं और मैं अपनी मर्जी का स्कूल सेलेक्ट कर लूं जिसमें मेरी वैल्यूज जो है वो अलाइंड हो, तो वहां पे फिर आप पब्लिक सिस्टम में थोड़ा इस तरह से फंस भी जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक और चीज़ भी बाहर के ममालिक में होती है कि जो आपके एरिया की जो रेटिंग है ना, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि अच्छा भाई कि इस एरिया की कितनी अच्छी रेटिंग, स्कूल की कितनी अच्छी रेटिंग है, क्योंकि वो एरिया उतना ही महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल्स बड़े कमाल होते हैं और आप वहाँ का टैक्स दे रहे हो, उस जगह का आप टैक्स दे रहे हो, तो बच्चा आपका अच्छे स्कूल में जा रहा है। तो वो ये बात कर रहे थे कि हमारे लिए सेविंग करना इतना इसलिए मुश्किल है, हमने बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी है, हमने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, और जितनी फीसों में हम पैसे लगा देते हैं, ये बाहर के ममालिक में टैक्स वो ठीक ठाक दे रहे हैं, हमसे शायद बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। बट अच्छा, मेरे जैसे जाहिर बात है आपके जो बुजुर्ग होते हैं उनका तजर्बा उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दुनिया देखी हुई होती है ना, हम उस एज के हिसाब से वो नहीं कोप अप करते हैं। तो मेरे वालिद साहब हमेशा भी अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी सेहत और सलामती दे, आमीन सुम आमीन, वो हमेशा ये कहते हैं कि वी आर नेवर सपोज टू कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे हम एक टोकरी में नहीं रखते, क्योंकि जब वो टोकरी गिरती है तो सब तबाह हो जाता है। तो इट्स नॉट, जो इन्होंने बताया म्यूचुअल फंड्स, इट्स वेरी गुड, ठीक है। हमने एक मेथड को नहीं करना होता, ये बहुत ठीक है। हमारे पास 10 रुपए की हमारी इनकम है, जिसमें से हमने 6 रुपए खर्च किए, 4 रुपए बचाए, उसमें से 1 रुपया हमारा म्यूचुअल फंड्स में जाएगा, दूसरा रुपया हमारा गोल्ड या सिल्वर में जाएगा, तीसरे रुपए हमें कैश में भी रखने हैं। द रीजन बीइंग कि मुझे हमारा हॉस्पिटल एडमिशन खुदा ना खास्ता हो जाता है, मुझे इमरजेंसी हो गई, मेरी तबीयत खराब बच्चे की, मेरे पास कैश ही नहीं है, तो मैं क्या प्रॉपर्टी बेचूंगी, या मैं जाके म्यूचुअल फंड्स में तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 2 दिन बाद पैसे आते हैं। तो ऑल द एग्स आर नॉट इन वन बास्केट, थोड़ी थोड़ी अमाउंट अलग, तो गोल्ड भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, उसके बाद प्रॉपर्टी भी है, और उसके बाद आप क्या जो है। देखिए, हम एंटरटेनमेंट की बात तो छोड़ ही देना, हमारे पास वेकेशंस के लिए तो पैसे जमा होते ही नहीं है, हम तो इन्हीं अपने सर्वाइवल की जंग ही लड़ रहे होते हैं कि हमें थोड़ा सा सेविंग जब करनी है तो खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आया तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप एक्सपर्ट हैं, कि क्या एक छोटा सा सर्टन अमाउंट क्या हमें इंश्योरेंस में भी करना चाहिए? जी बिल्कुल, कि इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी एक, हाँ, ये बहुत अच्छी है फ्यूचर में जो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बैंकर ही हैं, तो वो अक्सर मुझे समझाते रहते हैं, तो मैंने खुद भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, जिसमें आप हर साल कुछ अमाउंट देते हैं और फिर वो आप 10 साल या 20 साल बाद आपकी वो डाइल्यूट होती है। तो ऑफ कोर्स वो है, बट वो तो आपकी फिर बाउंड ही हो जाती है ना, कि आप 10 साल तक करें इसको। सही। अच्छा, आपके पास जो यूजुअली जो खवातीन जो आके अपना नया बिजनेस भी शुरू करती हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी रखती हैं? अच्छा, देखें, हमारे यहाँ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली एक खवातीन का जो माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर होने का, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो कल से तो हम बहुत हमें पैसे मालामाल हो जाएंगे। बट जो मेरा एंटरप्रेन्योरल एक जर्नी है, तो मुझे कमाने में भी मुझे 5-6 साल लगाने पड़े उस बिजनेस में। हैव पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि मैंने आज स्टार्ट किया है और कल से मैं वायरल हो जाऊंगी और मैं मालामाल हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पेशेंस कम है, कंसिस्टेंसी नहीं है, और इसकी एक बड़ी वजह ये कि मेंटोरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स कहाँ मेंटोर्स हैं? जो यूनिवर्सिटीज में भी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी टीचर्स ही हैं, उन्होंने भी कभी एंटरप्रेन्योर वो है ही नहीं, बिजनेस बनाया ही नहीं, तो बिजनेस सिखाएंगे कैसे? सेकेंडली, हमारे एक और चीज़ भी है, जब हम खवातीन को ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद मेंटोरशिप पे बहुत काम करती हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन में काम कर रही हूँ, तो मैं खवातीन को एक चीज़ बताती हूँ कि जो आपका स्टार्टअप है या इसको बड़ा बिजनेस बनाना है ना, आपको बहुत पेशेंस से काम करना। कम से कम कितने पैसों से हम शुरू कर सकते हैं, और क्या चीज़ जो है मुझे लगता है कि खवातीन के लिए ज़्यादा ईजी है, जो घर बैठे भी की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जो आपकी स्किल्स है ना, आप उसी को यूज़ करें। बेकिंग अच्छी करती हैं, छोटे से अमाउंट से 50,000 लाख रुपए से स्टार्ट कर लें। सबसे पहले मैं हमेशा जो कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक क्लोथिंग बिजनेस ही है, जो मैंने अभी फॉर द अंडर प्रिविलेज खवातीन, जो बिटशा में मैंने एक सेटअप लगाया ब्लॉक प्रिंट का, जो मैंने पहना हुआ, तो उनको मैंने करने के लिए तो एक छोटा सा सेटअप लगाया। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि सारा पैसा आपने ना मटेरियल में नहीं लगाना, अगर आप 40% मटेरियल में लगा रहे तो 60% मार्केटिंग में लगाएं। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि मार्केटिंग में और आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, देखें, हमेशा हमने ये सुना है कि जो दिखेगा वो बिकेगा,
बट अब एक कॉन्सेप्ट है जो महंगा दिखेगा वो महंगा बिकेगा। ये दो चीजें जब आप सीख लेंगे और फिर आप रुक जाएं, ऐसा नहीं है कि कल से ही मार्केटिंग में पैसा लगाए तो दूसरे महीने नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग समझते हैं, जानते हैं, कस्टमर फीडबैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और छोटी सी एक और चीज भी होती है, हम समझते हैं कि हम इन्वेस्ट, जो वर्ड होता है ना इन्वेस्ट करना, सिर्फ पैसे में इन्वेस्ट नहीं होता, आप अपनी स्किल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप उस टेक्नोलॉजी से इतना दूर ना हो जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि कई खवातीन बहुत कुछ करना चाहती हैं, मैं खुद भी समटाइम्स टेक्नोलॉजी में कहीं कहीं हम फंस जाते हैं, तो वो इतना डरती हैं, उनको ना इंस्टाग्राम यूज़ करने आता है ना उनको टिकटॉक पे जो आजकल वो है सारी चीज़ें, या किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है, थोड़ी नो हाउ जरूर होनी चाहिए। एक चीज और भी मैं बताती हूँ, एक एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट होता है ना, उसमें आपने ये सोचना है कि आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। हम बहुत डरते हैं हायरिंग करने से, मगर मेरा ऐसा बिलीव है कि जब से मैंने हायरिंग शुरू की, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बरकत दी है, क्योंकि दूसरों की रोजी जब आपकी रोजी से जुड़ती है हो जाती है तो आपको फिर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से दे देता है। मैं कभी भी, जब से मैंने हायरिंग शुरू की है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अच्छा, ये वाकई बड़े बुजुर्ग कहते थे कि लोगों को साथ में इन्वॉल्व करो, बिल्कुल, अगले की मुकद्दर कभी आपके इसमें जो है वो ऐड होने लग जाता है। ये इतना मैटर करता है। कभी कभी आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई ये पता नहीं अल्लाह में मेरी चीजें कैसे चल रही, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा जो नीचे आपके साथ जो आपका स्टाफ चल रहा है ना, बिल्कुल, तो इनके नसीब से भी तो आपको इसमें एक नुआंस आ गई, ठीक है, इसमें नुआंस, ये बहुत खूबसूरत बात की है कि आप लोगों को हायर करें लेकिन सही लोगों को, स्मार्ट ऑफ कोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस चलाने में, आपकी प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपकी जो हायरिंग है ना, आपकी हायरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके अगर आपने अच्छे लोगों को हायर कर लिया तो आपका बिजनेस जमीन से आसमान तक पहुंच सकता है, और अगर आपने गलत लोगों को हायर कर लिया तो आसमान से जमीन, बिल्कुल आसमान से जमीन, बल्कि आसमान से जमीन, आपकी जमीन, आपको जमीन के अंदर और आप जमीन के अंदर, बिल्कुल। तो मेरे दोनों एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी हायर किया है जो मुझे आसमान से जमीन तक लेके जाना चाहते थे, और मैंने ऐसे लोगों को भी हायर किया है जो जमीन से आसमान तक। अच्छा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे आप इन लोगों को ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप ऐसे बंदे को ढूंढें जिसके अंदर हंगर है। अच्छा, जो शुरू का जो आपका फर्स्ट एम्प्लॉय होगा वो ऐसा होना चाहिए जो एक तो हंग्री हो, मेहनती हो। ऑब्वियसली आपने ये चीज़ उसके अंदर देखनी है। अच्छा, मेहनती आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो बंदा मेहनती है और मेहनती है और उसके अंदर हंगर कैसे है? आप इंटरव्यू पे सवाल करेंगे और इंटरव्यू में आप इनडायरेक्ट सवाल करेंगे। इनडायरेक्ट सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आप घर पे जो खानसामा भी हायर करें ना, मासी भी हायर करें, किसी के लिए भी हायर करें, इनडायरेक्ट सवाल आप ये करें कि पिछली नौकरी क्यों छोड़ी थी। ठीक है, तो उसमें वो आपको अपना माइंडसेट बता देगा कि वो जो है ना, उधर मुझे काम कराते थे, बोला था कि 2 रोटियां बनानी है रोज की, अब मुझे 3 बनानी पड़ती हैं। उधर ही से आपको पता चल गया कि बंदा जो है मेहनत से कतरा रहा है, मेहनत से कतराने वाला बंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा वो मैंने पिछली नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि वो लोग ना ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए थे। वैसे तो मैंने ज्यादातर यही बोलते हैं, 5 साल काम किया, सही है। अब आपने थोड़ा सा और खरीदना है, और उसके बाद आपने पिछले वाला जो उसका एम्प्लॉयर है उससे रेफरेंस चेक लेना है। रेफरेंस चेक लें, 2-3 जगहों से रेफरेंस चेक लें। कभी कभी वो लोग गलत नंबर भी देते हैं। ये इस पे ना हम काम नहीं करते। हम ऑब्वियसली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग पे। ऑब्वियसली एज अ बिजनेस ओनर आपके पास इतना सारा काम होता है कि मुश्किल होता है। HR अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, HR ह्यूमन रिसोर्स पे आपने भी काम करना है, और जैसे ही आपके पास पैसे आए ना, सबसे पहले आप HR का बंदा हायर करें। मेरे पास ये मैंने मिस्टेक की है कि मैंने HR का बंदा हायर नहीं किया। अब मेरा डिपार्टमेंट है HR का, जिनका पूरे दिन काम है छाटी मारना बेस्ट लोगों को लाने की, और उस पर फिर मैं पैसा नहीं देखती, उस पर मैं रिसोर्सेज नहीं देखती। आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, अगर मुझे ऐसा बंदा मिल गया जो हार्ड वर्किंग है, जो है उसकी पिछली जो जॉब्स उसने छोड़ी हैं उसका रीजन सही था, या जैसे अभी मैंने क्वालिटी कंट्रोल में बड़े जबरदस्त पर्सन को हायर किया बहुत बड़ी कंपनी से, वो पिछली जगह पे 10 या 12 साल से काम कर रहे थे, और उनका छोड़ने की वजह ये थी कि उनको कोई रेज ही नहीं मिली थी। उनको ये भी जस्टिफाइड चीज है। हाँ। और लेकिन अच्छा, कुछ लोग हैं 6 महीने काम करके रेज नहीं मिली, 3 महीने काम करके रेज नहीं मिली, ये वाले लोग आपने नहीं हायर करने हैं। तो ये सवाल करने, CV देख के आपने सवाल करने हैं कि भाई छोड़ क्यों रहे हो। इससे आपने बंदे को डिसाइड करना है, और इसमें आप टाइम लगाएं। अच्छा, वैसे इन्वेस्ट जब किया था, मैं बहुत सारी खवातीन को कहेंगे अच्छा जी हमने भी कुछ शुरू करना है, तो कितने पैसों से वैसे शुरू किया था? मैं पूछूं, मैंने तो बड़े अमाउंट से शुरू किया था। तो आई स्टार्टेड, और अपनी
कितनी सेविंग्स, बिकॉज ऑफ कोर्स जो कोमल है वो क्योंकि लीड एक्ट्रेस थी कोमल है, अपनी कितनी परसेंट अमाउंट जो अपने बिजनेस पे डाल रही है, कितनी अपनी सेविंग, क्योंकि देखिए बिजनेस में ना इन्वेस्ट करते हुए हमें डर लगता है, और स्पेशली हम लोग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं ना, हमें टेंशन नहीं होती कि अगर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया ये डूब गया तो हम किधर जाएंगे। बिजनेस बहुत छोटे अमाउंट से आपने स्टार्ट करना है, जितना छोटा आप कर सकते हैं उतने छोटे अमाउंट से आप शुरू करें। तो मैंने भी क्या किया था, लेट से अगर मैंने 100 रुपीज अर्न किए थे टोटल अपने, मैंने 3 साल अर्निंग की थी और उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था। तो वो जो 3 साल में लेट से अगर मैंने 100 रुपीज सेव किए थे तो उसमें से मैंने 30 रुपीज बिजनेस में लगाए थे, 70 रुपीज मैंने जो है अपनी सेविंग में, म्यूचुअल फंड्स में और इधर उधर रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे? 30 रुपीज लगाने में ये था कि अगर ये जाया हो गए कि आपको बिजनेस को दोबारा से भी जरूरत पड़ सकती है। लोग सोचते हैं कि 30 लगाए बिल्कुल आराम से बैठेंगे, नहीं, कल को 60 होने वाले हैं, 2 दिन में 60 होंगे। बिजनेस ओनर तो ऐसा होता है कि बस रातों रात कर लेंगे भाई। हाँ, क्योंकि उन्होंने बताओ देखा, उन्होंने नौकरियां की हैं बड़े बिजनेस ओनर्स के पास, उन्होंने उनको अमीर देखा है, ठीक है। अब वो कहते हैं ये कितने अमीर लोग थे, अब हम बिजनेस करेंगे, इन्होंने हमने इनके साथ काम किया, अब हम इनका काम छोड़ के बिल्कुल ऐसी काम अपना खुद शुरू करने वाले, रातों रात इनकी तरह अमीर होने वाले। ऐसा कुछ नहीं होता। और वो भी जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस के अंदर वो जॉब करते हैं और उनका ऐसा माइंड। अच्छा, जैसे मेरे भी कुछ एम्प्लॉइज उन्होंने ऐसा किया कि मैंने माशाल्लाह मुझे जल्दी सक्सेस मिली, लेकिन मुझे जल्दी सक्सेस मार्केटिंग की वजह से मिली, क्योंकि मैं एक्टर थी, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स थे, तो मुझे सक्सेस जल्दी मिल गई, राइट। बट मैंने पिछले शो से भी बताया कि मुझे हमेशा एक्चुअली बिजनेस ओनर बनना था, तो मैंने बिजनेस शुरू करने की वजह से पहले एक्टिंग की थी। पहले मैंने एक्टिंग की ताकि मेरे पास पैसे इकट्ठे हो सके और मार्केटिंग के पैसे बच जाए। फिर मैंने बिजनेस शुरू किया था। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप भी क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर थे अपनी, तो आपने भी मुझे बताएं जरा कि किस तरह से बिल्डअप करना शुरू किया। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फाइनेंसेस की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। जैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आप और कुछ भी नहीं, आपके पास स्किल्स हैं, आपने एफिलिएटेड मार्केटिंग करें, आप किसी और की चीज़ों को मार्केट करें और उसका सर्टन जो कमीशन है उस कंपनी का वो आपके अकाउंट में जाता है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों। बिजनेस जो है ना, ये माइंडसेट होता है। ये मैं समझती हूँ कि अगर जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो हजारों लोग हैं, बिजनेस नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे। बिजनेस के लिए एक माइंडसेट चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस। ओ माय गॉड, ये बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग। एक और चीज है, रिस्क टेकर हूँ आप, हसलर हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क ले बंदा, ऐसे नहीं कि बस मैंने किसी को देखा, नदिया जो है वो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन गई, अब मैं भी जो है वो जंप लगाना है। कैलकुलेटेड रिस्क ले, आप अपने स्किल्स को देखें और आप अपने वक्त को देखें। टाइम जो है ना, उसको वैल्यू नहीं करते हैं, टाइम को वैल्यू करें, टाइम को देखें आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना काम शुरू करें। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो जैसे मेरे पास भी नहीं थे, बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे, आई हैड नथिंग, ना मेरा कोई फैमिली में कोई ऐसी सपोर्ट थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पहले एक्टिंग की थी और एक्टिंग से मैंने पैसे भी कमाए थे और नाम भी कमाया था। अब ये बात कही जा सकती है कि बहुत सारी लड़कियों को इस तरह इजाज़त नहीं है कि वो जाके एक्टिंग करेंगी और उधर से पैसे कमाएंगी और उधर से नाम बनाएंगी। तो आजकल एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब जैसे चैनल्स हैं, फूड रेसिपी के चैनल्स हैं, उसमें आपने ना अपना फेस दिखाना है, ना आपने कुछ करना है, आपने खाना बनाते हुए दिखाना है। उससे अगर आपने फॉलोइंग गेन कर ली, आप अनबॉक्सिंग की, जैसे दूसरे बिजनेस की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उधर से आपने फॉलोइंग गेन कर ली, आप अपने फेस को कवर कर लें। अगर आप हिजाब करते हैं, निकाब करते हैं, फेस को कवर करके इतने तरीके हैं आर्टिस्टिक तरीके से, आप अपना ब्लॉग बनाएं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, उधर से आप अपनी फॉलोइंग इंक्रीज करें, ठीक है। उधर से फिर आपको दूसरी ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलेंगी जहां से आप पैसे भी कमा सकते हैं और फिर आप अपना ब्रांड लॉन्च करें। अगर जैसे आपका बेकिंग अगर आपने करनी है तो आप बेकिंग कर करके दिखाएं और उससे जब आपकी फॉलोइंग बन जाए फिर आप वही चीज़ को बेचना शुरू कर दें ऑडियंस को। एक और चीज़, मैं अक्सर ख़वातीन, क्योंकि देखिए वेस्ट में ये मेरी बात से वो भी मुतफ़िक भी होंगी, लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि जी आपको बेबी सिटर जो चाहिए होती है ना, क्योंकि ख़वातीन काम भी करनी, तो पीछे से वो ख़वातीन में कुछ ख़वातीन को ऐसे जानती हुई जिन्होंने बाहर अमेरिका में रहते हुए, यूके में रहते हुए, जिन्होंने लोगों के बच्चों की बेबी सिटिंग की हुई है। उन्होंने कहा हम ठीक है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे थे बट वो अपनी कोई कमाई करना चाहती थी, तो उन्होंने ऐसे बेबी सिटिंग करना शुरू की कि जो
جی جی بالکل ہوم ٹیکنگ کہ آپ جو ماں ہے وہ آفس جاتے ہوئے اس نے بچہ آپ کی طرف ڈراپ کیا اور آپ نے بچے کو سارا دن آپ نے سنبھالا اور اس کے بعد ماں آفس سے واپس جاتے ہوئے بچے کو آپ سے لیتے ہوئے گھر چلی گئی اور آپ بچے کا خیال کریں. آپ گھر سے باہر بھی نکلے, آپ گھر میں بھی رہے اور آپ نے ایک بچے کو ٹیک کیئر کرتے ہوئے اچھے سنبھالتے ہوئے. میں نے لوگوں کو دیکھا لوگ بالکل اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا کم ہے کیونکہ ہمارے ہاں دادیاں نانیاں بڑی سپورٹ ہوتی ہے, ہمارے ان کے پاس چھوڑنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. لیکن وہ ہاں ان کے پاس, لیکن جن کی نہیں ہے فرض کریں جیسے اگر میں ہوں, میرے بچے, میری تو فیملی لاہور میں رہتی ہے, میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اور اللہ بخشے میری ساس, اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اب میرے پاس کون ہے؟ تو آپ کے پاس یہ بھی اچھا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچوں کو سنبھال سکتے ہیں تو آئی بلیو یہ بھی بہت اچھا ایک طرح سے آپ انیشیٹو لے سکتے ہیں. گھر کے اندر بیٹھتے ہوئے, گھر کے اندر آپ 1-2 بچوں سے شروع کریں, دین یو جسٹ ٹیک ویری گڈ کیئر آف دیم. آن لائن ٹیوشنز دے سکتے ہیں, میں نے بات کی تھی. چھوٹے بچے دیکھیں ہر آفس میں پاکستان میں اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ اچھے بڑے انسٹیٹیوٹس میں ڈے کیئر بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر نہیں ہے, یہ میرا ہمارا ادارہ ہے, میں اس سے پہلے ایک بہت بڑے ادارے میں تھی, نہیں تھا وہاں ڈے کیئر. میں اپنے بچے کو جس طریقے سے اس اذیت میں رہ کے فیڈ کراتی تھی کونے خدروں میں چھپ کے, تو مجھے پتا تھا کہ وہ میرے پہ کیا گزری ہوتی تھی. لیکن اگر ڈے کیئر ہوتا میرے لیے کتنا آسان ہو جاتا. تو یہ اگر چلے نہیں ہے, لیکن یہ سسٹم بھی میرے خیال سے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ اگر آپ گھر میں اپنے کوئی چھوٹا سا ڈے کیئر کھولنا چاہیں تو کیا اس میں پرابلم ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کہ ایکسپرٹیز آپ کو چاہیے. پھر لوگ جو ہے نا ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ اسکیمز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, پھر کراس چیک نہیں ہے, پھر ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے, ہم کیا کریں گے اگر چلیں کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکیومنٹیشن یہاں پہ بھی ڈاکومنٹیشن, پھر آپ کی سیکیورٹی, پھر آپ نے ایکسپرٹ جو فیڈنگ ایکسپرٹ ہوں, جو بچوں کو پھر پڑھا بھی رہے ہوں, اسکولنگ کر رہے ہوں, تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا, یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ اپنا بچہ کسی کے ہاتھوں میں دے دیں, اب اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ گالیاں نکالنے کی عادت ہے, اس کو لوز ٹاک کرنے کی عادت ہے, وہ بچہ سارا سیکھے گا. پھر اس کے گھر کا کیا ماحول ہے, یہ بھی ایجوکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. بٹ بہت اچھے ڈے کیئرز بھی کراچی میں ہیں جو بڑا اچھا ٹیک کیئر کریں. ہاں تھوڑا سا زیادہ شاید پے کرنا ہو, مگر یہ کہ یہ بہت ہی ایز اے مدر میرے لیے تو یہ بڑا رسک ہے کہ میں اپنا بچہ, اگر وہ گھر میں سیٹ اپ ہے تو ان کے گھر کا کیا ماحول ہے, پھر کون آ رہا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں. یہ والا آئیڈیا جو ہے تھوڑا اچھا تو بہت ہے, بٹ اس پہ بہت ورکنگ جیسے ویسٹ میں بھی ہوتا ہے کہ وہ پراپر ایجوکیشن لیتے ہیں, وہ پراپر اس کا لائسنس لیتے ہیں, ایک ایک چیز وہ جگہ دکھاتے ہیں کہ کیا ہے. بٹ یہاں پہ یہاں پہ یہ چیز ریگولیٹڈ نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں نہیں چلے گی. ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی جو ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے, اگر وہ کچھ گڑبڑ کرتی ہے ہم اس کو ہی نہیں پکڑ پاتے. بالکل ایسے ہی ہے, چلے جاتے ہیں راتوں رات چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں, کہاں ڈھونڈیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہو. یہ ایگزیکٹلی جو میں نے اس میں بات بھی کی تھی, اکانومی ہر چیز کا, کوئی بھی آپ نیا بزنس شروع کر رہے ہوں. اچھا کتنا ویسے فائدہ ہوتا ہے اگر کوئی خاتون بزنس شروع کر رہی ہو اور انٹرپرینیورز ہوں اور وہ ان کا NTN نمبر بناؤ؟ جی NTN تو میں کہتی ہوں کہ بیسک ہے. اگر آپ نے آج بھی سوچا ہوا ہے کوئی کام کرنے کا تو NTN تو آپ نے فوراً بنوانا ہے, کیونکہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو. اور خواتین کو جو یہ ڈر ہے نا کہ آج ہم نے NTN بنایا تو کل جو ہے انکم ٹیکس کی ٹیم ہمارے دروازے پہ ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. 1 سال کے بعد آپ کو ٹیکس کرنا پڑتا ہے, وہ بھی وہ جو آپ نے ارن کیا اس حساب سے ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارے پاس بہت اپارچونیٹیز آتی ہیں, گرانٹس آ رہی ہیں, فنڈنگ آ رہی ہیں, تو جب آپ NTN ہی آپ کا نہیں ہوگا, آپ ٹیکس پیئر ہی نہیں ہوں گے, تو آپ اتنی بڑی اپارچونیٹی اویل کیسے کریں گے؟ آپ بزنس لون نہیں لے سکتے. NTN نہیں ہے تو میں جو بھی میں انکوبیٹ کر رہی ہوں یا مینٹورشپ کر رہی ہوں تو میں سب سے پہلے سوال کرتی ہوں NTN ہے کہ نہیں ہے, اور نہیں ہے تو میں نے کتنے لوگوں کا بنوایا بھی ہے کہ پلیز NTN بنوا لیں, کچھ نہیں ہوتا, خوف نکالیں. بالکل. اور یہ ٹیکس فائل کرنے سے تو بھائی میں آپ کو بتاؤں آپ کو اتنا فائدہ ہے, آپ کچھ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہوں, آپ گاڑی خریدنے جا رہے ہوں, آپ کچھ بھی چیز, اس میں جو فائلر ہوتا ہے نا اس کا اپنا ایک ڈسکاؤنٹ ہے, اور جو فائل نہیں کر رہا ہوتا پھر اس کو جو ہے اس کو ٹھیک ٹھاک ڈز پڑتی ہوں. میں پھر بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ہم گاڑی مہنگی خرید لیں گے, ہم نے جناب ٹیکس ادا نہیں کرنا. ایسے میں نے ڈھیٹ بھی دیکھے, لیکن میں نے ایسے لوگوں کو سب چیخیں مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے جن کی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کھولتے وہ. جی بھائی پھر ان کے گوداموں سے نکلتے. ویسے چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں میں جائیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جناب بچت کے والے سے بات ہوئی تھی تو ذرا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آخری سیگمنٹ میں ذرا بچت کی آپ سے تھوڑی بہت ٹپس ہی شیئر کرتے چلے, کہ جو دوسری خواتین جس وقت گھر میں ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی میرے سے تو مسا پیسے نکلتے کہ انہیں فیشیل جا کے کرا لوں وہ بھی 3000 کا, تو میں کہاں سے کوئی چیز شروع کر سکوں گی. لیکن ہاں بھائی اگر آپ کو کوکنگ اچھی آتی ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ کے پاس بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب بچت آپ نے کیسے کرنی ہے, جیسے بل میں آپ کیسے بچت کر سکتے ہیں, تو یہ بھی دیکھیں بیوٹی میں آپ نے فیشیل کی بات کی, پہلے بیوٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں نا. خواتین کو بیوٹی کا بات ہوتا ہے, اگر آپ کو اپنی اسکن اچھی رکھنی ہے
تو اپنی زندگی سے ان سارے ٹاکسک لوگوں کو نکال باہر. بالکل آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی سب کی فکر کریں, دوسروں کی فکریں کم کریں. بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, نہیں تو مذاق کی بات ہے, لیکن یہ بھی چیزیں کیونکہ آپ پتہ ہے زیادہ جلدی آپ ایج کرنے لگ جاتے ہیں, ویسے ہی گلو کرے گی, آپ کو فیشیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. ویسے بھی ٹاکسک لوگوں کو نا, جو آپ کے دوست جو اسپیشلی آپ کو صرف اس لیے گھر آتے ہیں کہ جی آپ نے ڈسٹنگ کی کہ نہیں کی, آج آپ نے کیا بنایا, چلانے کے لیے ہٹا دیں, نکال دیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسے لوگ ہوتے ہیں فیملی میں ہوتے ہیں بہت سارے جن کو ہم نہیں نکال پاتے ہیں, بالکل صحیح, پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے, ان سے روز ملنا بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں, ایک سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں. تو دل پہ نہ لیں, یہ بھی آپ کی اسکن. میرا پوائنٹ پورا لے لیا. سوری مجھے نہیں پتا تھا. No, but I love it so much. بہت اچھی بات ہے کہ ہم ٹی وی پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور I want to listen to you. آپ بتائیں. اور کمنگ بیک ٹو اور ٹاپک کہ کس طرح سے سیونگس کی جا سکتی ہیں. ایک تو بہت اچھی مجھے یہ اپنی لائف میں بڑا کام دیتی ہے. سوری میں ساتھ ساتھ یہ آپ کی کوکنگ لائف شو ہے کہ اس میں آپ نے امپلسو شاپنگ کبھی نہیں کرنی. اگر آپ نے گروسری کرنی ہے, آنیسٹلی میں جس دن مجھے بھوک لگ رہی ہوتی ہے اس دن میں گروسری کرتی ہوں, میں unnecessary چیزیں اٹھا کے لے آتی ہوں. بالکل ایسی. آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے, پھر آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے, اور لسٹ بنانے سے پہلے اپنے فریج کو چیک کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں ہیں. ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا ہے سم ٹائمز, ٹماٹر پڑے ہوتے ہیں, چیزیں پڑی ہوتی ہیں, چکن پڑا ہوتا ہے, ہم دوسرا لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لسٹ بنا کر جائیں, امپلسو یعنی کہ بہت ہی بے چینی کے ساتھ نہ جائیں, سکون سے جائیں شاپنگ کرنے. دوسرا یہ کہ کومل کو تھوڑا سا میں چھیڑ لوں کہ جو آن لائن جو شاپنگ ہوتی ہے, سیل اسپیشلی جو سیلز لگتی ہیں, سیل پہ تو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس سیل کا نام آنا ہے اور خوشی کی لہر, سب بھاگتے ہیں نا چیزیں لینے کے لیے. اور اس میں سائزز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, ہم وہ بھی لے لیتے ہیں, اور نیچے وزن کم کر لوں گی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سستا, ضرورت ہو یا نہ ہو, سستا مل رہا ہے. یہ چیز 25,000 کی تھی تو مجھے 2,000 میں مل رہی ہے, oh my God, تو ضرور لینی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 2,000 کی چیز بھی آپ کے لیے کچرا تو نہیں بن جائے گی. آپ کے اسٹور کی بھی کاسٹ ہوتی ہے, گھر میں رکھنے کی کاسٹ ہوتی ہے چیزوں کو. تو وہ چیزیں جو ہیں, اب اوور ٹو یو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں بھی بالکل یہی بات کہوں گی کہ آپ نا, میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہمیشہ بہت بات کرتی ہوں, تو اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہت اچھا رکھیں, کیونکہ میں مارکیٹر بھی ہوں اور میں بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ میں بھی ہوں, تو جو بھی بندہ ہوتا ہے نا اس کو, جس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے, اچھا مینٹل ہیلتھ اس کی خراب ہوتی ہے جس کا سیلف لو کم ہوتا ہے, جو اپنے آپ سے محبت کم کرتا ہے, وہ دوسروں کے دکھاوے پہ یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اس کو چیزیں بیچنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو مینیپولیٹ کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. تو آپ اپنے اوپر فوکس کریں, اپنی اسپرچویلٹی پہ فوکس کریں, اور اپنی مینٹل ہیلتھ پہ اگر آپ فوکس کریں گے نا تو نیچرلی آپ کی سیونگز ہوں گی, کیونکہ آپ کو دنیا کے دکھاوے کے لیے چیزیں خریدنے کی خواہش ہی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ اپنے آپ میں اور اپنے اندر میں اتنے خوش ہوں گے اور اتنے سکون میں ہوں گے, اور آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایسی خوشی ملے گی, جیسے سورج کا غروب ہونا یا فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے, چڑیاؤں کا چہچہانا, ان چیزوں سے آپ کو خوشی ملے گی رادر دین آپ صرف امپلسو شاپنگ سے آپ خوشی لیں. ویسے مجھے شاپنگ سے بھی بہت خوشی ملتی ہے, مجھے کپڑے خریدنا بہت پسند ہے, لیکن مجھے پسند ہے, میں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہی ہوں. میں بچپن سے ایسی تھی, کپڑوں میں بہت obsessed تھی, تو کپڑے میں ہمیشہ بہت لیتی, لیکن پھر باقی چیزوں میں, میک اپ پہ اور باقی چیزوں پہ. آپ نے سیلف لو کی بات کی نا, اب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کیا کوئی ایونٹ آ رہا ہے, تم کیا پہن رہی ہو, اچھا کتنا مہنگا جوڑا پہنا ہوا ہے. آپ کو پتا نہیں, سیلف لو میں آپ کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے. آپ 200 کی چیزیں پہنیں گی نا, وہ 2 لاکھ کی لگے گی. سو اپنے اندر بھی کانفیڈنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جیسے ہم نے بات کی کہ لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے نہ پہنے, جگ کو دکھانے کے لیے نہ پہنے, خود میں جس میں آپ ذرا خود کو کمفرٹیبل فیل کریں, اپنی وہ اسٹائل اسٹیٹمنٹ بنائیں. ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی خوشی کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو پیسہ آپ اسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ پیسہ تو اسپینڈ کریں گے آپ, جو پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں, اٹس سو بیوٹیفل کہ یہ اسپرچویلٹی کا کانسیپٹ ہے, وہ پیسہ ملٹیپلائی کرتا ہے. وہ خود بخود وہ پیسہ جو آپ نے خرچ کیا ہوتا ہے, اگر آپ دوسروں کی خوشی دکھاوے اور ایگو کو بڑا کرنے کے لیے جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ جانتے ہیں نا, جی, اگر آپ اپنی خوشی کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں, تو وہ بڑھتا ہے اور مواقع بھی بڑھتے ہیں. اور جب آپ مطمئن ہوتے ہیں نا, اپنے اندر مطمئن ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ آپ نے صرف کپڑوں پہ پیسہ خرچ کیا یا آپ نے صرف جویلری پہ پیسہ خرچ کیا. آپ کو وہ دل چاہے گا کہ یہ سیونگز میری جو ہے, یہ میں اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ خرچ کروں, یہ میں اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی
تھوڑا سا اپگریڈ کروں, میں اپنی تھوڑی سی میں کچھ بکس لے لوں, کچھ پڑھوں, کچھ کروں, تاکہ یہ جو تربیت ایک ماں دے گی اپنے بچوں کو, یہ بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. سیلف گروتھ کے اوپر کام کریں, اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور اس سے لانگ ٹرم میں پھر آپ کی سیونگ ہوتی ہے. اگر آپ ابھی شارٹ ٹرم میں, اور پتہ ہے اس سے آپ خود بھی جو ہے نا اتنا شعور آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے ہیں کہ اس نے کپڑے خریدے ہیں تو میں بس بھاگوں اور میں کپڑے خریدوں. آپ اتنے مطمئن ہوتے ہیں, آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنے اندر کہ آپ کو نہیں ضرورت پڑتی. اچھا, ہر کوئی اپنے گھر میں سولر نہیں لگوا سکتا نا, تو ہم نے بلز کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے, تو آپ ویسے کیسے خیال کرتی ہیں؟ اچھا, ہماری جو بات ہو رہی تھی آف ایئر کے پیک آورس جو ہوتے ہیں لائک 5 بجے سے شام کو 11 بجے تک, پیک آورس میں آپ ہیوی اکوپمنٹ نہیں چلائیں, جیسے اس میں آئرن ہو گیا, اس میں مائکرو ویو ہو گیا, اس میں آپ الیکٹرک کیٹل ہوتی ہیں, کوئی بھی الیکٹرک کی چیز آپ یوز نہیں کریں, ایئر کنڈیشنز ہو گئے وہ یوز نہیں کریں. فریج کا یہ کہ اگر بند کر دیا اور پھر بھول گئے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, مگر ہیوی ڈاکٹر بلقیس نے بتایا تھا کہ وہ جو پیک آورز میں وہ بند کر دیتے ہیں. فریج تو نہیں بند کر دیں, واشنگ مشین یوز نہیں کریں, تو اس سے آپ کمپیریٹیولی آپ بلز میں وہ کر دیں گے. اور آج کل انورٹر فینس ہیں, میں کوئی کسی کی وہ نہیں کری, پر ایک چیز بتا رہی ہوں کہ جب میں نے انورٹر فینس لگائے تو میرا بل بہت کم ہو گیا. یہ دیکھیں یہ ٹپس اچھی ہیں, 150 سے وولٹیج سے جو ہے وہ آپ 30 وولٹ کے, اور یہ میں نے بل میں جب دیکھا ہے تو بالکل مجھے واضح وہ فرق نظر آ رہا ہے کہ انورٹر سے پہلے کیا میرا بل تھا, فینس کی بات کری اور انورٹر کی بات کی, بہت اچھا ریلیف. یہ بھی ہے نا کہ آپ نے صحیح جگہ پہ انویسٹ کیا. بالکل بالکل, اور اب اتنا بل دے دیں گے تو پھر دوسری چیزوں میں نہیں ہم کر سکتے نا, تو اچھا کہ بلز کو ذرا کم ہمیں بچوں کی پڑھائی اور بجلی کی بل ہی ہمیں مار دیتے ہیں. چلے پڑھائی میں تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر بل دیتے میں جان جاتی ہے. ہاں بالکل صحیح بات کہ تو گیس بھی تھی مہنگی ہوگی. تو آپ بتائیں آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گی اس میں؟ میں ضرور یہ ٹپ دینا چاہوں گی کہ بجلی کا تو آف کورس یہی ہے کہ جو پیک آورز ہیں اس میں جتنا آپ میکسیمم کر سکتے ہیں, تو جو بھی استری کا کام ہے, کہیں جانا آنا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ دن میں اس کو کر کے رکھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مالز میں جا رہے ہیں یہ تو جو آپ کا کام کرنے والا ہے اتنی اماؤنٹ آپ کیش میں لے کے جائیں. ڈونٹ کیری یور کریڈٹ کارڈز وتھ یو. کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کو بہت ساری سیلز وہاں پہ نظر آ جاتی ہیں. اب تو اتنے برانڈز ہیں مالز کے اندر, کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کر جاتا ہے, اور پھر یو بائی لاٹ آف تھنگس جو آپ کے بجٹ کو کراس کر جاتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ گروسری میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے برانڈز اپنے موقع رکھے ہوئے, جیسے آپ انٹر ہوتے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ بچا لیتے کہ آؤ میں تمہیں جنت سی چیز دکھاتا ہوں. جنت سی نہیں, اب وہ بڑے چلاک ہیں, ہمیں ایسے ہی اس شیشے میں اتار دیتے ہیں, ویسے ہی اپنے ایڈز دکھا کے ہم خود ہی جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں تو ہوں نا بہت کیلکولیٹڈ اور ڈائری والا بندہ ہوں. میری ہر سال کی ایک ڈائری ہے. اب تو میں نے موبائل پہ اس کو کنورٹ کر لیا, جو نوٹس کا آپشن ہوتا ہے ویری گڈ. تو وہ لائک میری جس سال سے شادی ہوئی ہوئی ہے اس سال کی ایک ڈائری ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ دے آر لاٹ آف تھنگس جو کہ آپ کو گروسری میں لینی ہے, اور وہ آلریڈی آپ کے گھر میں بھی ہیں. تو آپ کو جب جو بھی آپ کو فرسٹ ویک آف منتھ میں جانا ہے, جو چیزیں آپ کو لینی ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیں, اور بس وہی آپ لے کے آئیں. کیونکہ جب آپ گروسری اسٹور میں جاتے ہیں, وہ بھی بہت ہیوج اسٹورز ہیں, آپ بہت سارا صابن, بہت سارے شیمپوز, فیس واشز, ایکسٹرا بہت کچھ لے آتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اور وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں, اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو جو آپ کی اماؤنٹ ختم ہے, کوک سے پوچھ لی, میڈ سے پوچھ لی, بس وہی آپ اماؤنٹ لے کے آئیں. اپنے آپ کو بہت کیلکولیٹڈ رکھیں. اب ایسا زمانہ نہیں ہے کہ ایک کما رہا تھا, اب 10 بچے تھے, وہ کھا رہے تھے, سب کچھ تھا. تھنگس ہیو ٹو بی ویری کیلکولیٹڈ. بچوں کو بھی آپ نے ایک بہت ٹو دا پوائنٹ پاکٹ منی دینی ہے. اور سب سے بات یہ ہے کہ یہ پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ بھی بہت اچھے سے کرنی ہے. یہ صرف ہسبینڈ اینڈ وائف کا کام نہیں ہے, آپ نے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بیٹے یہ چیزیں بہت مشکل سے ہم لوگوں نے بنائی ہیں, آگے آنے والا وقت از سو ٹف, اور یہ جو کچھ ہم آپ کو دے رہے ہیں یا پرووائڈ کر رہے ہیں, کہیں سے اٹھو, پنکھا بند کرو, لائٹ بند کرو. میں نے دیکھا ہے کہ بیٹی اکثر میری کمرے کی لائٹ کھلی چھوڑ دیتی ہے, پنکھے کھلے ہوئے, اے سی نو. آپ نے بچوں کو سکھانا ہے تمیز طریقہ, لائٹ آف کی جائے, پنکھا بند کیا جائے, فریج کو اس ٹائم پہ اس طریقے سے استعمال کیا جائے. استری, اگر یونیفارم کوئی چیز رہ گئی ہے, میڈ نے بالفرض نہیں استری کی, دن کے ٹائم پہ استری ہو, رات میں نہ. بچوں کو آپ ساتھ ساتھ ٹرین کریں, کیونکہ گھر میں صرف آپ اکیلے نہیں ہوتے, پوری فیملی ہوتی ہے. ان کو بھی سکھا رہے ہیں نا ان کی زندگی, انہوں نے انہی کے ساتھ آپ نے اتنا پکائیں کہ وہ ضائع نہ ہو. تو وہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ڈائری
ڈائری میں ہر چیز رکھیں, آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے, کتنے آپ نے بچائے, اور جو آپ نے بچائے ہیں اس کو آپ نے کہاں فنڈ میں ڈالنا ہے, اس سے آپ نے کوئی کوائن لینا ہے, وہ کیش آپ نے رکھنا ہے, اگر آپ نے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے, میاں بیوی سب چیزیں ساتھ لے کے چلیں, اور یہ ساری فیملی آپس میں جو ہے کنیکٹڈ ہو کے چلے, یہ ایک بندے کے کرنے والا کام ویسے یہ بات بالکل صحیح ہے, اپنے بچوں کو نا ابھی سے بتانا پڑے گا. اور سم ہاؤ, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے ماں باپ میں چلے اگر باہر کھانے کی بھی چیز ہوتی تو مجھے یاد ہے چلو ہفتے میں ایک دفعہ کسی چیز ہوگی, آپ نے کر لیا جی, چلو فاسٹ فوڈ کی چین سے کچھ لے لیا. اب روز ہم بچوں کو باہر سے کھانا منگوا کے دے رہے ہیں, اور اس لیے وہ بچہ آپ کا گریٹفل ہی نہیں ہے. آپ بچے کو ایک دن باہر کھانا کھلائیں تو بچے نے کہا سو واٹ, وہ تو روز کھا رہا ہے, وہ باہر پیزا تو بچہ باہر کا کھا ہی رہا ہے. تو بچے کو نا, بچے کی وہ ویلیو آف منی نہیں رہی. ہم بچے کو اتنے ٹوائز دے دیتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں, مجھے یاد ہے میرے بچپن کی ٹوائز میں نے ابھی بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے گھر میں پڑے ہوئے. اب ان کی حالت ہے, اب بچوں نے باقی توڑ پھوڑ کے برباد کی, لیکن آج کل کے بچوں کے پاس اتنے ٹوائز ہیں, وہ سب نئے کے نئے ہوتے ہیں. بچے کو پھر ایک نئی چیز چاہیے. میں کیا کرتی تھی مدیحہ, بیٹے کو یہ سینس ڈالنے کے لیے میں اس کو کہتی تھی کہ کوئی بھی چیز اگر چاہیے, ایک تو میں اس کو فوراً نہیں لے کے دیتی تھی تاکہ اس کے اندر پیشنس آئے. روتا تھا مجھے چاہیے, میں کہا اگلے مہینے لیں گے. نہیں کیوں, ابھی لے سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لے سکتے کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو ہمارے پاس پیسے ہیں. پھر وہ اپنا وہ پگی بینک لے کر آتا تھا, پھر وہ نکالتا تھا اس میں سے. میرا یہ رول ہوتا تھا کہ 80% میں دوں گی تمہیں, 20% تمہیں اپنی پاکٹ منی سے جو جمع کیے ہیں وہ مجھے دینے ہیں. تو پھر ہم جمع کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. چاہے آپ لے سکیں, آپ افورڈ کر سکیں یا نہ کر سکیں, بچوں کو یہ سینس آف جو سیونگ کا ایک ہوتا ہے نا ایلیمنٹ, یہ ضرور اس میں ڈالنا چاہیے. اچھا, دوسری بہت امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں یہ تھی کہ ضرور بتانی تھی کہ جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے سیونگز ہم کریں, لیکن اس کا اتنا سا پورشن جو ہے نا آپ نے ان لوگوں کے لیے ضرور رکھنا. ایک چھوٹا سا ڈبہ لے لیں آپ, اکاؤنٹ اتنے پیسے ہیں تو اکاؤنٹ میں رکھیں واٹ ایور, لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرے پاس صرف تھوڑا سا ہے تو میں کیسے گزاروں. اور آپ نے کہا دیکھیں, اور امام متقیان کا قول ہے کہ آپ نے دینے کا تو مزہ اور اجر بھی سب زیادہ ہے جب آپ کے پاس دینے کے لیے نا, اور آپ نے اس وقت دینا ہے. تو وہ جو اتنا سا آپ اس کو تھوڑا سا اتنا کر لیں, اور اتنا کرتے کرتے نا آپ دیکھیں گے 5-6 مہینے بعد آپ اتنا, ہم تو یہ آج نارمل بزنس کی گین انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے نا کہ آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کا گین کیا, جب آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں گے نا تو پھر تو اس کا گین لامحدود ہے. تھینک یو سو مچ گرلز, تھینک یو سو مچ. آج ہماری اتنی مزے کی کانورسیشن رہی, اور آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہی, آباد رہی, اللہ پاک آپ کو لاتی غم سے محفوظ رکھے. زندگی نہیں تو کل ملیں گے. اللہ حافظ. آمین.